جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا، آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ اوکے، سائمن خان، زویا سرتاج۔ تو چلیے پھر آج کی جو ہماری کلاس ہے اسے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانے۔ ٹھیک ہے؟ جو افسانوی نثر ہے اس میں جو چار اجزائے ترکیبی ہیں یا چار زمانی ترتیب ہیں، جس میں سب سے قبل آتا ہے داستان، ناول اور افسانہ۔ تو ناول اور داستان کمپلیٹ ہے، افسانہ چلے گا، اور ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہے، باقی۔ اب آپ کے نصاب کے اعتبار سے ڈرامہ نگار افسانہ نگار جو ہے وہ 6 ہیں، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے منشی پریم چند، جن کو افسانے کا کیا کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی، اس کے بعد کرشن چندر کے بعد عصمت چغتائی کے بعد سعادت حسن منٹو، اور منٹو کے بعد احمد ندیم قاسمی۔ تو 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 افسانہ نگار پڑھنا ہے، اور ان 6 کی 6 ہمیں کیا کرنے ہیں، حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ ٹھیک، اب ان چاروں میں سے ہم لوگ عصمت چغتائی کو پڑھ چکے ہیں، منشی پریم چند کو پڑھ چکے ہیں۔ اب بیدی، کرشن چند، منٹو اور احمد ندیم قاسمی کو جو ہے وہ پڑھنا ہے ایگزام کے حوالے سے۔ لیکن ان کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا آغاز پڑھنا ضروری ہوتا ہے، آغاز و ابتدا، اور اسی میں شامل آتی ہے افسانے کا فن، کہ افسانے کا فن کیا ہے اور افسانے کا آغاز کیا ہے، اور اس کے ابتدائی نقوش یا اس کا ابتدائی دور جو ہے وہ ہمیں کب سے دیکھنے کو ملتا ہے افسانے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کہ افسانہ ہوتا کیا ہے، تو افسانہ جو ہے اگر اصطلاحی زبان میں کہا جائے تو مانا جاتا ہے ایک نشست صنف۔ ٹھیک، ایک نشست کا مطلب ہوتا ہے ایک پیریڈ، یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کال، یعنی کہ جب انسان ایک بار بیٹھ جائے تو اسے افسانے کو جو ہے وہ کیا کرا جائے، ختم کیا جائے۔ جیسے ایک افسانہ ہے کفن، ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کفن کتنے گھنٹے کا افسانہ ہے، کتنے گھنٹے کا افسانہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا 24۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا، 24۔ تو کفن میں جو ہے وہ 24 گھنٹے یعنی کہ ایک دن کی کہانی بیان کی گئی ہے، ایک دن کی جو ہے وہ کہانی بیان کی گئی ہے افسانہ کفن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دن میں جو بھی گزرا ہے، یا ایک دن میں جو بھی بیان ہوا ہے، یا جو بھی منظر عام پہ آیا ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ فور ایگزامپل، آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی کہانی سنتے ہیں تو اس میں زیادہ طویل نہیں ہوتی، بہت مختصر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے افسانے میں جو ہے وہ کہانی کو ایک مختصر انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور مختصر بات جو ہے وہ اکثر جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے افسانے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یا افسانے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے جھوٹی کہانی، یا کہانی، یا کوئی قصہ۔ جھوٹی کہانی، قصہ، اور یہ جو کہانی نکلی ہے یہ کہاں سے نکلی ہے، یہ نکلی ہے داستان سے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ادب جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، تو داستان کے وقت ہمارے پاس بہت ٹائم ہوا کرتا تھا
لیکن جب افسانہ آیا، ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ افسانہ 19ویں صدی میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں آیا۔ لیکن جب ہم لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ داستان سے نکلا ہے، تو اسی لیے داستان میں اس کے ابتدائی نقوش ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ انشائیہ کے سب سے پہلے نمونے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آپ کہیں گے داستان میں۔ ٹھیک اسی طرح سے افسانے کے ابتدائی نقوش ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ افسانے، یعنی کہ افسانے کے ابتدائی نقوش ہمیں داستان میں دکھائی ملتے ہیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ کیا ہیں، 19ویں اور 20ویں صدی میں کیا مانی جاتی ہیں؟ تحریک صنف مانی جاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں انشائیہ، تو آپ نے داستان پڑھی ہوگی سبرس، اور میں نے پڑھایا بھی تھا، تو بتائیے داستان سبرس میں کتنے انشائیہ لکھے ہیں ملا وجی نے؟ بالکل، سیما نے اور زویا نے صحیح بتایا ہے 11۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہی بعد میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں انشائیہ کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امید کی خوشی سر سید احمد خان کا کیا ہے، پہلا انشائیہ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جب ہم لوگ افسانہ پڑھتے ہیں یا افسانے کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو افسانے کے ابتدائی نقوش ہمیں داستانوں میں مل جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوتا ہے 20ویں صدی میں، اور 20ویں صدی میں بھی کب؟ 1903 یا 1904، جب اردو کا پہلا افسانہ لکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دنیا کا سب سے انمول رتن، یہ کیا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں منشی پیم چند۔ منشی پیم چند، اور منشی پیم چند کو ہی اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے، پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی منشی پیم چند کو مانا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا اردو کا پہلا افسانہ اور اردو کا پہلا افسانہ نگار۔ اسی میں جو ہے ایک ڈیفینیشن ہے، یا اس کی تعریف کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو لکھ لیجیے گا اس کی تعریف میں۔ اور تعریف کا جو رائٹر ہے جس نے یہ قول کہا ہے وہ کہا ہے ایڈگر ایل نے۔ ایڈگر ایل نے جو ہے وہ اس بارے میں بیان کیا ہے کہ افسانہ ایک ایسی صنف ہے، افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے، افسانہ ایک بیانیہ صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، ٹھیک، پڑھی جا سکے، یعنی کہ زیادہ لمبی نہ ہو، پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو، ٹھیک۔ یہ جو ہے ایڈگر ایلن نے جو ہے وہ کیا لکھی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے افسانے کی، ٹھیک۔ اسی کے علاوہ منٹو ہے، سعادت حسن منٹو، ان کا بھی قول ہے افسانے کو لے کے، وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ ایک تاثر خواہ
وہ کسی کا ہو، وہ کسی کا ہو، ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو، اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ ٹھیک، تو اس میں بات ہوئی ہے کس کی؟ وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا۔ متاثر آیا ہے اور یہاں پر بھی تاثر آیا، ٹھیک، تو دونوں ڈیفینیشن میں ایک چیز ہے وہ کامن ہے اور وہ ہے تاثر۔ اسی لیے جو افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں جن کی تعداد کہیں پر آپ کو 6 ملتی ہے، کہیں پر آپ کو 7 ملتی ہے، لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو 7 ہی رکھنے ہیں۔ اور انہی افسانوں کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام اور وحدت تاثر، ٹھیک۔ تو دونوں ڈیفینیشن میں متاثر تھا ایک میں اور ایک میں تاثر تھا۔ تو اسی کا مطلب ہوتا ہے افسانے میں کہ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ وحدت تاثر۔ جیسے داستان میں ہم نے پڑھا تھا مافوق الفطرت، ٹھیک ہے۔ ناول میں ہم نے پڑھا کہانی، ٹھیک۔ اسی طرح سے افسانے میں ہم نے پڑھا ہے وحدت تاثر۔ اور بات کریں ڈرامے کی تو ڈرامے میں آ جائے گا ہمارا پلاٹ۔ یہ 4 افسانے کی نثر ہیں اور ان کے اجزائے ترکیبی میں جو سب سے اہم ہیں وہ یہ ہیں: داستان میں مافوق الفطرت، ناول میں کہانی، افسانہ میں وحدت تاثر اور ڈرامہ میں پلاٹ۔ 1 نمبر میں سوال یہاں سے ضرور آتا ہے، تو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات آپ لوگ جو ہے ضرور نوٹ کر لیں، ٹھیک۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہانی ہم لوگ بتائیں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو کیا ہو جائے، ایک دم سے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں جو ہے وہ اسی طرح سے خیال آنے لگے، ٹھیک۔ جیسے کل عید ہے، اگر آپ کے پاس عید کا اگر آپ لوگ افسانہ پڑھیں گے، ٹھیک، افسانہ کہہ لیں یا کہانی کہہ لیں عید پر، جو منشی پریم چند کی ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ جو عید پہ لکھا گیا افسانہ ہے منشی پریم چند کا، وہ کون سا ہے؟ اور اس کا مین کردار بھی بتا دیجیے گا۔ 6ٹھی کلاس میں رہتا ہے، 6ٹھی میں رہتا ہے یا 7 میں رہتا ہے؟ 7۔ بالکل، شاعر میں نے صحیح بتایا ہے، آنسر ہو جائے گا عید گاہ، ٹھیک۔ اور اس کا مین کردار ہے حامد۔ تو جب آپ لوگ حامد کا کردار پڑھتے ہیں یا عید گاہ کو پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے من میں کوئی خیال آتے ہوں گے جو آپ نے کبھی عید گاہ پہ جاتے وقت آپ کے ساتھ بھی گزرے ہوں گے، ٹھیک۔ جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، حالانکہ چھوٹے ابھی بھی ہیں،
आप भी ईदगाह पे जाते होंगे अभी, तो वहाँ से खेल खिलौने ज़रूर लाते होंगे, कुछ ना कुछ खाते पीते होंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे दिमाग पे, हमारे जहन में एक तासुर जो है वो पैदा हो जाता है, और वही पैदा करना जो है वो अफसाने का सबसे अहम क्या होता है, जाय तरकीबी होता है। इसीलिए जब हम लोग तनकीद पढ़ते हैं तो तनकीद में जो है वो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, तासुर ही होती है। और कोई बच्चा बता सकता है कि तासुराती तनकीद का सबसे बड़ा तनकीद निगार कौन है? तासुर का मतलब होता है जैसे कुछ बात मैं कहूँ और एकदम आपके दिमाग में वो बात छप जाए। जैसे मैं अभी आपको अफसाना ही पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में अफसाने ही घूम रहे होंगे, ठीक, किसी के दिमाग में जो है वो तनकीद नहीं घूम रही होगी। बताइए। तासुराती तनकीद का सबसे बड़ा तनकीद निगार कौन है? चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ी नहीं है तो नहीं पता तो लिख लीजिएगा फिर भी। फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी जो है वो तासुराती तनकीद के सबसे बड़े तनकीद निगार है। तो तासुरात जो बना है वो यहीं से निकल के बना है, अफसाने से, ठीक। अब तासुरात होता क्या है, कुछ बच्चों को मैंने पहले बता रखा है, कुछ बच्चे जो हैं वो जब हम लोग आगे शुरू करेंगे तब इस बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये हुई अफसाने के बारे में बात, अफसाने के फन के बारे में बात। लेकिन जब कोई चीज़ अमल में आती है तो उसमें क्या होता है, इख्तलाफात होता है। तो ठीक उसी तरह से ही अफसाने को लेके भी क्या है, इख्तलाफात है। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये क्या है, पहला अफसाना है। ये लिखा कब गया, 1903 या 1904 में, लेकिन ये शायद लेट हुआ 1907 में, ठीक। तो इसका ईयर 1907 भी आता है। और ये शायद कब हुआ, क्योंकि 1907 में ही मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ मंजर आम पे आया। पहला अफसानवी मजमूआ, जिसका क्या नाम था, सोज़े वतन, ठीक। सोज़े वतन जो है वो उर्दू का पहला अफसानवी मजमूआ है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसी अफसानी मजमूए के साथ क्या हुआ था, शाये हुआ था, जिसे बरतानी हुकूमत ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था 1908 में, ठीक। जिस साल अल्लामा इकबाल यूरोप से भारत आए थे, तो उसी साल सोज़े वतन को क्या कर लिया, बरतानी हुकूमत ने जब्त कर लिया, जिसमें क्या थे, 5 अफसाने थे, 5 अफसाने थे। और इसी को ही मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलमी नाम नवाब राय के नाम से लिखा था, जो उनके चचा ने उनका नाम रखा था। और उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद 1910 में मुंशी प्रेमचंद ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था। तो इसीलिए लोगों में इख्तिलाफात हो जाता है कि ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है, लेकिन तारीख में हम लोग दुनिया का सबसे अनमोल रतन को ही पहला अफसाना मानते हैं, और इसका ईयर मानते हैं 1907। लिखा 1903 के आसपास गया, लेकिन शाये कब हुआ, 1907। कोई बच्चा बता सकता है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी थी 1910 में? मुंशी प्रेमचंद ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से कौन सी कहानी लिखी थी? बिल्कुल, रिमशा ने सही बताया है, बड़े घर की बेटी। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कौल हैं या इकवाल हैं,
جو اردو ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جو منشی پریم چند کو جو بتایا ہے وہ بتایا ہے سب سے پہلے وقار عظیم نے۔ وقار عظیم، وقار عظیم کی ایک کتاب ہے داستان سے ناول تک، ٹھیک ہے، ایگزام میں آتی ہے اکثر، تو یاد کر لیجیے گا۔ وقار عظیم کی کتاب ہے داستان سے ناول تک، اور وقار عظیم کا ساتھ دیا ہے قمر رئیس نے، ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دیا قمر انیس نے، اور ان دونوں کی تحقیق کر کے ہی احتسام حسین نے منشی پریم چند کو افسانے کا بانی کہا ہے۔ بانی کہہ لیں یا معجد کہہ لیں، بات ایک ہی۔ تو وقار عظیم، قمر رئیس اور احتسام حسین، ان تینوں نے مل کے منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا ہے، اور ان تینوں نے ہی اردو میں پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن مانا ہے۔ احتسام حسین صاحب کی ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ پڑھی ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اسی کتاب میں یہ بات کہی ہے احتسام حسین نے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ منشی پریم چند ہے، اور اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ اکیڈمک میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیڈمک کا مراد ہوتا ہے جب آپ لوگ کلاس کو پڑھاتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، یہ ایسی کتاب ہے۔ اور جب آپ کمپٹیٹیو میں آ جاتے ہیں، جب آپ کسی کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، تب آپ کو دو کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک ہے اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، یہ نہیں، اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، اور اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، اور یہ دونوں ہیں سنبل نگار کی، دونوں کی دونوں یہ ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں، ایک ہوتا ہے نا رام بان علاج، یہی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ٹیکسٹ پہ، اپنی متن پہ جو مضبوط بنانی ہے، وہ یہی دو کتابیں ہیں، اردو نثر کا اور اردو شاعری کا۔ یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یہ آپ کی بنیاد ہے یہ دونوں کتابیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آن لائن منگا لیجیے گا، 100 روپے کی ہوتی ہے، 100-150 روپے کی آئے گی۔ کل جو آپ کو عیدی ملے گی، امید ہے ملے، میں تو فی الحال نہیں دے سکتا، لیکن دعا ضرور کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ جو عیدی ملے ان پیسوں سے گلاب جامن، گول گپے، بریانی، چلو خیر بریانی تو گھر میں بن جائے گی کل، مطلب باہر کا سامان، آئس کریم وغیرہ مت کھائیے گا، یہ منگا لیجیے گا، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ اور اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، اور اسے جو ہے وہ کم سے کم 2 بار پڑھنا، ایک بار سے کام نہیں چلتا، 2 بار پڑھنا۔ اب اسے پڑھنا کیسے ہے یہ بھی ہے، اب ایسا تو ہے نہیں کہ بس ایک دن میں ختم کر دینی ہے، نہیں، جب آپ رات کو سوئیں، ٹھیک ہے، رات کو سوتے وقت بس 10 یا 15 منٹ جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھنی ہے ڈیلی، چاہے تو ایک نثر کا پورشن لے لیں، چاہے ایک شاعری کا پورشن لے لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایگزام تک آپ کی کتاب میں جو ہے یہ ساری سوال جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی رٹ جائیں، اور ریفرنس کے لیے اس سے اچھی کتاب کوئی سی نہیں ہوتی، اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ اور اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، یہ اتنی بہترین کتاب ہیں۔ اگر آپ لوگ UPSC لکھیں گے اردو آپشنل میں، ٹھیک ہے، تو یہی دونوں کتابیں آپ کو سب سے پہلے پڑھنی پڑیں گی، سب سے پہلے یہی کتاب پڑھیں گے، کیونکہ اس کا جو متن ہے نا
بیٹا آن لائن مل جائے گی، امیزون پہ مل جائے گی، فلپکارٹ پہ مل جائے گی، آن لائن مل جائے گی. آپ اس پہ سرچ کریں گے تو آن لائن مل جائے گی. 105 روپے کی آتی ہے، 107 روپے کی، کچھ ایسے ہی ہے سم تھنگ. ٹھیک، چلے. تو یہ بات ہو گئی ہے کتاب کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں اردو کے حوالے سے. تو اس میں ایک اور قول ہے جو بتایا جاتا ہے 1875 کے وقت کا، جو کیا ہے، ایک افسانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک، اور یہ کس کا ہے؟ سر سید کا. گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان کا افسانہ ہے، اور اسی کو ہی اردو کا پہلا افسانہ مانا ہے. کس نے؟ ڈاکٹر محمد صادق نے. ڈاکٹر محمد صادق نے. حالانکہ یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ مضمون ہے. اور آپ کو پتا بھی ہوگا، جب میں نے آپ کو منشی پریم چند پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو مضمون ہی کہا جاتا تھا. مضمون ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک، لیکن یہ مضمون تھا، اس میں افسانے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یا افسانے کی جو ساری خصوصیت ہیں وہ اس میں کیا ہے، نمایاں نہیں ہے. تو اسی لیے ڈاکٹر محمد صادق کی جو تحقیق ہے اسے درگزر کر دیا جاتا ہے. یہ انشائیہ ضرور ہے، یعنی کہ یہ مضمون ضرور ہے، مضمون ہے، افسانہ نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اسے مضمون کو کیا سمجھ لیا؟ افسانہ سمجھ لیا، کیونکہ منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو مضمون کہا جاتا تھا. تو یہ مضمون ہے، جب آگے چل کے کس نام سے جانا گیا؟ انشائیہ کے نام سے جانا گیا. ٹھیک، اس کے بعد دوسرا اور لکھ لیجیے گا، جو ہے 1903 میں. 1903 میں افسانہ ہے نصیر اور ختیجہ. نصیر اور خدیجہ. ٹھیک، یہ کس کا ہے؟ یہ ہے راشد الخیری کا. راشد الخیری کا یہ افسانہ ہے، اور اس کی جو تحقیق کی ہے وہ کی ہے مرزا حامد بیگ نے. مرزا حامد بیگ نے جو ہے وہ کیا کی ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ اردو کا پہلا جو تبازات ہے، تبازات کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اوریجنل ہے، جس کی کوئی کاپی نہ کی گئی ہو، جس کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ نہ لکھا گیا، وہ ترجمہ نہ کیا گیا، تو اسے ہی کہتے ہیں تبازات، یعنی کہ اوریجنل. اور یہ کس نے کیا ہے؟ مرزا حامد بیگ نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ راشد الخیری کا پہلا افسانہ ہے نصیر اور ختیجہ، جو کب لکھا گیا ہے؟ 1903 میں لکھا گیا. ٹھیک، اس کے علاوہ ایک اور قول ہے، وہ ہے فرمان فتح پوری کا. فرمان فتح پوری کا. انہوں نے سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم کا ایک مضمون ہے جس کا نام ہے نشے کی پہلی طرح. نشے کی پہلی طرح. اس کو جو ہے وہ کیا مانا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ مانا ہے، جو کب لکھا گیا؟ 1900 میں. تو آپ لوگ دیکھیں گے 1900 آیا ہے، 1903 آیا ہے، اور 1907 آیا ہے. تو ان تینوں کی وجہ سے، یا ان تینوں تحقیق میں جو سب سے چیز کامن ہے وہ یہی ہے کہ اردو کا افسانہ جو ہے وہ 20ویں صدی کا کیا ہے؟ افسانہ ہے. نشے کی پہلی طرح. ٹھیک ہے، یہ سجاد حیدر یلدرم کا کیا ہے؟ افسانہ ہے، اور فرمان فتح پوری نے اس کو جو ہے وہ اردو کا پہلا افسانہ کہا ہے. تو ان تینوں چیزوں میں 1900، 1903 اور 1907 سے یہ بات واضح طور پہ صاف ہو جاتی ہے کہ افسانہ صنف 20ویں صدی کی صنف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو
کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پس منظر شروع ہوا وہ شروع ہوا علی گڑھ تحریک سے. ٹھیک، جب ناول لکھنا شروع کیا گیا تبھی سے جو ہے وہ کیا ہونے لگے، افسانوں کو جو ہے فروغ ملنا شروع ہوا. لیکن باقاعدہ طور پہ جو اس کی شروعات ہوئی وہ 20ویں صدی میں ہوئی، اور 20ویں صدی میں ہی ہم نے 1907 میں پہلا افسانہ مانا دنیا کا سب سے انمول رتن، اور 1908 میں ایک افسانوی مجموعہ آیا ہمارے سامنے سوز وطن، ٹھیک ہے، جس میں 5 افسانے تھے. اب مجھے یہ بتا دیجیے بس آپ لوگ کہ سوز وطن میں 5 افسانے تھے جس میں سے ایک تھا دنیا کا سب سے انمول رتن. باقی کے 4 کون کون سے تھے؟ باقی کے 4 کون کون سے تھے؟ ایگزام میں کئی مرتبہ کوشچن پوچھا گیا ہے، آپشن دے دے گا اور پوچھے گا بتائیے سوز وطن میں شامل کون سا افسانہ نہیں ہے، اور میں نے کئی بار لکھوایا. ایک بچہ کہہ رہا سیوا سدن، ویری گڈ سیما. اگر نہیں پتا تو ایگزام میں یہ تھوڑی لکھو گے نہیں پتا، وہاں تو آپ کو بتانے پڑیں گے. یہ بات تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلی میں 5 ہیں. اب دیکھ لیجئے 5 انگلی ہیں تو 5 افسانے مجموعہ ہیں. یہی میرا وطن، جولی فرا، شیخ مخدوم، ویری گڈ. کوشش کرو، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. اگر نہیں پتا تو لکھ لیجیے گا. پہلا ہے دنیا کا سب سے انمول رتن. اس کے بعد دوسرا ہے شیخ مخمور، شیخ مخمور. تیسرا ہے یہی میرا وطن، یہی میرا وطن، یہی میرا وطن ہے. اس کے بعد سالہ ماتم، سالہ ماتم. اور 5واں ہے عشق دنیا اور حب وطن، عشق دنیا اور حب وطن. ٹھیک، یہ 5 افسانے شامل ہیں جو ویری گڈ فرا، ایکسیلنٹ پرفارمنس. تو یہ 5 ہیں. پہلا انگوٹھے پہ رکھ لیجیے گا دنیا کا سب سے انمول رتن، کیونکہ انگوٹھا بہت ضروری ہے. جب آپ لوگ سلیکشن پالیں گے تو آپ کا جو بایو میٹرک ہوگا وہ سب سے پہلے تھم سے ہوگا، یعنی کہ انگوٹھے سے ہوگا. اور ہمارے ایک سر ہیں، جب ان کا ایگزام ہوا تو انہوں نے اپنا انگوٹھا لگایا، لیکن جب ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوا اس میں انگوٹھا لگایا تو مس میچ ہو گیا. بیچاروں کو 2 سال تک کیس لڑنا پڑا، تب جا کے جو ہے وہ ان کو جوائننگ ہوئی، کیونکہ ایگزام کے اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں تھوڑا سا وقت زیادہ تھا، 2 سال کا وقت. تو اسی لیے ان کی جو ہاتھوں کی کچھ چیزیں تھیں وہ کریش ہو گئی تھی، یعنی کہ مٹ گئی تھی فار ایگزامپل. تو اسی لیے جو ہے وہ انگوٹھے پہ آپ لوگ رکھ لیجیے گا دنیا کا سب سے انمول رتن. اور اسی لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جوک جو ہے وہ ایک رتن کے مطابق ہے یا اس کی مماثلت ہے. اس کے بعد شیخ مخمور، جو دوسری انگلی ہے جسے ہم لوگ اردو میں شہادت کی انگلی کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیخ کون ہوتے ہیں؟ جو زیادہ تر عرب میں ہوتے ہیں یا دبئی میں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہے سچے مسلمان ہیں. تو شیخ مخمور پہ آپ شہادت والی انگلی رکھ لیجیے گا. اس کے بعد دوسری آتی ہے جو سب سے ہائیسٹ فنگر ہوتی ہے. اور جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی سے محبت کرنے کی تو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. تو یہ جو سب سے ہائیسٹ والی انگلی ہے وہ ہمارے وطن کو ڈینوٹ کرتی ہے. اس کے بعد صالح ماتم، جب کسی کی منگنی ہوتی ہے یا جب کسی کی سگائی ہوتی ہے تو
अंगूठी जो है वो इसी हाथ में पहनाई जाती है, इसी उंगली में, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। और जाहिर सी बात है जो सगाई होती है वो क्या होती है, मर्द की बर्बादी की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सालिह मातम, कि अब ये मातम का दौर शुरू हो गया है। अब जो खुशी है वो दर्द में और गम में जो है वो क्या हो जानी है, ख़त्म हो जानी है। इसके बाद सबसे छोटी और लास्ट वाली, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अमीन और हिंदी में कहते हैं अनामिका, और ये है इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। जो इश्क और दुनिया है यानी कि जो दुनिया का इश्क है वो बहुत छोटा है, और जो खुदा से मोहब्बत है और वतन से मोहब्बत है वो सबसे आला है। तो इस तरीके से मैंने याद रखी है, आप लोग भी इसी तरीके से याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे अनमोल वतन शेख महमूद, यही मेरा वतन है, सालिह मातम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको ट्रिक से याद करना पड़ता है, बाकी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आ जाती हैं। तो मैंने जो पांचों उंगलियां हैं मैंने तो ऐसे याद रख रखी है कि सोज़े वतन में 5 है। अंगूठा दुनिया का सबसे अनमोल वतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सालिह मातम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। मैं आपको सही बता दूं, आप भी पढ़ रहे हैं, रिमशा है, अमना है, ठीक है, साइमा है, दिल मोहम्मद है, जोया है, जूली है, सब पढ़ रहे हैं। मैं सबको इक्वली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने घर में जो है वो आज भी पढ़ रहे होंगे और आपसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो इल्म वाला नहीं जीतता। एग्ज़ाम में वो जीतता है जिसको उस इल्म को प्रेजेंट करने की या उसको डिलीवर करने की उसमें खुसूसियत हो। जैसे ये 5 अफसानी मजमूए याद करोगे आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इसे किसी से रिलेट कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो क्या हो जाएगी, चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। इसीलिए आप लोग जो है वो कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको आप नहीं भूल सकते, तो वो यही है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ जो रिलेट कर पाए, सारी नहीं करनी है, रिलेट करनी। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे सन याद नहीं होते, ईयर याद नहीं होते, तो मैंने कहा कि गाड़ी के नंबर रहते हैं उनसे आप लोग ज़रूर इस्तिफादा हासिल करेंगे तो उससे जो है वो आपको ज़रूर आ जाएगा। जैसे आपके घर में गाड़ियाँ होंगी या कभी आप सफ़र पे जाते होंगे, मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ, जब कभी सफ़र पे जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ तो गाड़ी का नंबर देख लेता हूँ, उससे जो है वो एक क्वेश्चन जो है मेरा ठीक हो जाता है, ठीक। जैसे कल मैं कहीं गया, कल आप लोगों का ऑफ हो गया था, तो वो था 1983, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो फिराक की और जोश से ये दोनों रिलेटेड है, फिराक से और जोश से दोनों रिलेटेड है 1983। और इसी में हमने क्या जीता था, इसी में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो 3 चीज़ याद हो गई, ठीक है। इसी तरह से इसमें कुछ और तब्दीली करके हम लोग कुछ और जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपका दिमाग भी तेज चलेगा और उससे जो है वो आपका मैथ भी जो है वो ठीक ठाक काम करेगा। यही होती है रीजनिंग। रीजनिंग में यही बात कही जाती है कि आप सवाल को कितनी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये 5 जो हैं वो आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे, मैंने याद कर रखे हैं तो आपका भी हो जाएगा, ठीक। ये हुई हमारे अफसाने के हवाले से बात। इसके अलावा जो अफसाना निगार हैं वो भी आपको जो है पता ही है, जो हम लोगों को अफसाना सिंध में जो है वो पढ़ना है, ठीक। जिसमें हमारे पास जो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सादत हसन मंटू, ठीक। सादत हसन मंटू, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस उनका एक चीज़ रह गया था, मैंने शायद वहाँ पे आपको लिखवाया नहीं होगा, और वह है उनका वारदात, ठीक। वारदात पहला अफसानी मजमूआ सोज़े वतन है, वारदात आखिरी अफसानी मजमूआ है, इतना लिख लीजिएगा। आखिरी अफसानी मजमूआ है मुंशी प्रेमचंद का, ठीक। जिसमें कितने अफसाने शामिल हैं, 13 अफसाने शामिल हैं। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमूआ है जिसमें 13 अफसाने हैं। और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है
परसों को, तो ये बात तो पता ही होगी कि उसमें 13 अफसाने कौन कौन से हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 13 में से भी आते हैं, या तो पहले में से आते हैं या आखिरी में से भी आते हैं। तो 13 लिख लीजिएगा, जो इनका आखिरी अफसानी मजमू है, जो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ 1938, वफ़ात हुई 1936 में, उसके बाद शाये हुआ 1938 में। कहाँ से शाये हुआ तो लिख लीजिएगा दिल्ली में, और दिल्ली में भी कहाँ से, जामिया मकतबा से, ठीक, जामिया मकतबा से, जहाँ यहीं से ही उनका अफसाना कफन भी शाये हुआ था, जामिया मकतबा से, ठीक। चलिए, तो इसमें 13 अफसाने जो शामिल है वारदात में, वो लिख लेते हैं, एग्जाम में आते हैं। जैसे शिकवा, शिकवा शिकायत, शिकवा शिकायत। इसके बाद मासूम बच्चा, मासूम बच्चा। इसके बाद बदनसीब माँ, बदनसीब माँ। इसके बाद शांति, उसके बाद शांति, शांति के बाद रोशनी, रोशनी के बाद मालकिन, मालकिन, मालकिन के बाद नई बीवी, नई बीवी के बाद गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। अभी एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो गिल्ली डंडा में से आया था इक्तिबास, ठीक है, जो उसका दोस्त होता है, ठीक है, गया का जो दोस्त होता है, वही इसमें जो है वो कहानी को बताया गया था, गिल्ली डंडा। इसके बाद स्वांग, स्वांग, स्वांग के बाद इंसाफ की पुलिस, इंसाफ की पुलिस। और यहीं से भी एक सवाल था, इंसाफ की पुलिस से ही असिस्टेंट प्रोफेसर में बोला गया था कि विनोद की माँ का क्या नाम था, विनोद की, क्योंकि इंसाफ की पुलिस में किरदार है विनोद, आजकल बड़ा मशहूर भी है, देख रहे हो विनोद कैसे जूली फरा डेली क्लास कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इंसाफ की पुलिस में किरदार होता है विनोद, उसकी माँ का किरदार बहुत अहम है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, रामेश्वरी नाम है, रामेश्वरी, नहीं नहीं नहीं, वो तो कातिल की माँ में, इंसाफ की पुलिस में नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, ये नहीं है, वो तो कातिल की माँ में, सॉरी सॉरी, कातिल की माँ इसमें है, कातिल की माँ में है विनोद और रामेश्वरी। इंसाफ की पुलिस अलग है, कातिल की माँ में है रामेश्वरी और विनोद। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा मुफ्त करम दास्ता, मुफ्त करम दास्ता, मुफ्त करम दास्ता, मुफ्त करम दास्ता। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रह गया, कौन सा रह गया भाई, हाँ एक रह गया है, गम नदारी बस बकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट, गम नदारी बस बकर, ठीक। ये क्या हो गया, मुंशी प्रेमचंद के आखिरी अफसानी मजमू वारदात, जो 1938 में शाये हुआ, उसमें शामिल है 13 अफसाने, ठीक। तो इस तरीके से ये अफसाना जो सिन्फ है वो हमारी शुरू होती है, और कल ईद है, आप लोगों की छुट्टी रहेगी, और उसके बाद ट्यूसडे में हमारी क्लास शुरू होगी, और ट्यूसडे में हम लोग शुरू करेंगे सादत हसन मंटू, ठीक, सादत हसन मंटू को हम लोग शुरू करेंगे ट्यूसडे, ठीक। और जो हिस्ट्री में आपकी क्लास चल रही है, मेरी एक क्लास बची है लिटरेचर की,
ठीक, यानी कि साहित्य की एक क्लास बाकी है। अभी शाम को इसलिए छुट्टी हो रही है क्योंकि हमारे जो ताऊ जी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और इसीलिए हॉस्पिटल में रात रुकने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो घर वालों ने उस काम के लिए मुझे मुतय्यन कर रखा है, तो इसलिए वो आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि आपकी छुट्टियां कम से कम हों, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो फैमिली वालों के भी करने होते हैं, तो इसीलिए वो आपकी हिस्ट्री वाली क्लास की छुट्टियां इस वजह से हो रही हैं। दिन में कोई और चला जाता है, रात को मैं चला जाता हूँ। अभी फिलहाल ठीक है, और उम्मीद है कि आज शाम तक उनकी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से, और उसके बाद हम ये जो एक साहित्य वाली क्लास है इसको ईद के बाद कर लेंगे, मैं नोटिस डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मॉडर्न चली रही है, मॉडर्न हिस्ट्री 5 बजे से। ठीक, वैसे आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। आज की क्लास इतनी ही है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास यही है। आप सभी को मेरी और चौक एंड डस्टर अकेडमी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आराम से खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब होता है तो उसका असर पढ़ाई पे भी लगता है। ठीक, बस सोच लेना कि बेरोजगारी की आखिरी ईद हो या ईदी लेने की आखिरी ईद हो। अगली बार जब ईद आए तो हम ईदी दें, ना कि लें। ठीक है, ऐसे सोच के जो है वो इस बार ईद मनाना है, ये ईद आखिरी है। ठीक, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज, आप लोग ख्याल रखिएगा।